بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 10۔ ماں کی نصیحت کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم دوسرا حصہ اس کا پڑھیں گے۔ ہاتھی شیرنی کے بچے کی بات پر حیران ہوا اور پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی جو تم اس قدر طیش میں آگے غصے میں آگے؟ خطا سرزد ہوئی، غلطی ہوئی۔ شیرنی کا بچہ بولا، تم بہت طاقتور ہو اور آج میں تمہیں زیر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں انسان سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں سب سے پہلا شکار انسان کا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو ہاتھی ہوں۔ انسان تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وہ میرے اوپر سواری کرتا ہے، مجھ پر وزن لاتا ہے اور میرے دانتوں سے منقش چیزیں بنا کر اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہاتھی کو طاقت اور جسامت کے لحاظ سے انسان سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھی سے پوچھا کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور مجھے کہاں ملے گا؟ ہاتھی نے غور کیا اور ایک درخت پر بیٹھے ہوئے بندر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان اس جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کی دم نہیں ہوتی اور کافی لمبا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اتنے میں ہاتھی کو درخت کاٹنے کی آواز آئی۔ اس نے شیرنی کے بچے سے کہا کہ اس آواز کی طرف بڑھو، یہ درخت کاٹنے کی آواز ہے اور درخت صرف انسان ہی کاٹتا ہے۔ شیرنی کا بچہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آگے چل پڑا۔ درخت کے قریب اسے انسان ہی ملا جس کی دم نہیں تھی اور قد بھی بڑا تھا۔ شیرنی کے بچے کو انسان، اونٹ یا ہاتھی سے زیادہ طاقتور دکھائی نہ دیا، لیکن جس درخت کو وہ کاٹ رہا تھا وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کا گھیرا بھی انسان کی جسامت سے کہیں زیادہ موٹا تھا۔ شیرنی کا بچہ اسے اتنا بڑا اور موٹا درخت کاٹتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں خوفزدہ ہوا، لیکن اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے انسان کو للکارا، او انسان، میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جا، آج میں تم کو مار کر ہی دم لوں گا۔ انسان شیرنی کے بچے سے گھبرایا اور پوچھا کہ اسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ شیرنی کا بچہ بولا، مجھ کو میری ماں نے منع کیا تھا کہ انسان سے بچنا، انسان بڑا چالاک اور خطرناک ہوتا ہے، چالاک، ہوشیار، لیکن میں نے خود سے عہد کر رکھا ہے، عہد، وعدہ، پہلا شکار انسان کا ہی کروں گا، لہٰذا تم میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انسان گھبرایا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ جذباتی ہے، اس کو کسی ترکیب سے ہی زیر کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، تم اپنی ماں سے شکار کا پوچھ کر آئے ہو، لیکن میں نے اپنی ماں سے شکار کی اجازت نہیں لی، اگر تم مجھے موقع دو تو میں بھی اپنی ماں سے اجازت لے آؤں۔ شیرنی کا بچہ اس کی باتوں میں آ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، جاؤ اور اجازت لے کر جلدی واپس آؤ تاکہ تمہارا مقابلہ کروں۔ انسان نے سوچا کہ یہ بے وقوفی پر اتر آیا ہے، کیوں نہ اس کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا، دیکھو، کل بھی ایک شیر میرا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا تو وہ بھاگ چکا تھا، کہیں تم بھی مجھ سے ڈر کر بھاگ نہ جاؤ۔ شیرنی کا بچہ بولا، میں تم سے نہیں ڈرتا، جاؤ اور جلدی اجازت لے کر واپس آؤ۔ تو بچے دیکھیے، اب شیر کا بچہ بیوقوف بن چکا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، انسان سوچتا ہے اور پھر قدم اٹھاتا ہے۔ انسان نے کہا، دیکھو، پرسوں بھی ایک شیر یہی کہہ رہا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ چکا تھا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم بھاگ نہ سکو، اور پھر میں واپس آ کر تمہیں کھول دوں گا اور دونوں مقابلہ کریں گے۔ شیرنی کا بچہ انسان کی باتوں میں آ گیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے تسلی ہوتی ہے تو مجھے باندھ لو۔ انسان نے اسے مضبوطی کے ساتھ رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھا اور کلہاڑی ہاتھ میں اٹھا کر اس کا کام تمام کرنے لگا۔ کام تمام کرنا مین مار ڈالنا۔ شیرنی کا بچہ چلایا اور کہا،
یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے ماں سے اجازت لیے بغیر کیسے مار سکتے ہو، اور وہ بھی رسیوں سے باندھ کر؟ انسان بولا، تمہیں ماں نے نصیحت کی تھی کہ انسان طاقتور اور چالاک ہے، لیکن تم ماں کی نصیحت کو بھول کر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے۔ جو لوگ ماں کا کہا نہیں مانتے وہ اسی طرح نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماں کی نصیحت میں ہی اولاد کی بھلائی ہے۔ جو لوگ ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس نے شیرنی کے بچے پر کلہاڑے سے زوردار وار کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ دیکھا بچوں آپ نے کہ جو لوگ اپنی ماں کی نصیحت نہیں مانتے، نقصان اٹھاتے ہیں، تو آپ بھی اپنے والدین، ماں، باپ اور ٹیچر کا کہا مانا کریں۔ گریڈ 10 آج ہم نے پڑھا ماں کی نصیحت، تو میرے خیال میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ماں کی نصیحت کا خلاصہ اور مرکزی خیال مجھے نیٹ نوٹ بکس پر لکھ کر سینڈ کرنا ہے۔ آپ کا کام چیک کیا جائے گا انشاءاللہ۔